وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. Please recite الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. قال الله الحكيم في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ایک سوال پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عجیب ملی جلی کیفیت ہے. ایک طرف خوشی کا احساس، عشق کا احساس، اور ایک طرف دکھ کا احساس. واقعاً ایک خوبصورت محفل ارینج کی آپ نے. دل سے نکلے ہوئے عشق کے کلمات سننے کو ملے، نورانی چہرے دیکھنے کو ملے. شعر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو صرف انسان کریٹ کر سکتا ہے عشق کے ہاتھوں. کیا کہنے خداوند تعالیٰ نے یہ خاص عشق کی صفت صرف انسانوں کے ساتھ رکھی، اور کچھ انسانوں کے ساتھ جن کی روحیں ڈیلیکیٹ ہوتی ہیں. ایک راستہ رکھا خدا نے عشق کا، اتنا بڑا راستہ کہ پوری رسالت کا اجر مانگا تو کہا صرف مودت چاہیے، صرف مودت چاہیے. کہیں پر عرض کیا تھا کہ مودت زبانی کلامی نہیں ہوتی، فرق ہے مودت میں اور محبت میں. محبت کسی کو کہنا I love you، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت ہے. مودت جب یہ اپنے عمل میں ظاہر ہو جائے، جسم کی رگ رگ، ہاتھ، آنکھ، زبان محبت کرنے لگے تو کہا جاتا ہے مودت ہے. پیغمبر نے مودت مانگی اور ظالموں نے انہی مودت کرنے والوں کو ذبح کیا، انہی کے گھروں کو جلایا. یہ سنت پرانی ہے ان کی، یہ عادت ان کی بہت پرانی ہے گھروں کو جلانے کی. بہرحال ایک عجیب صورتحال ہے دل کی اس وقت. جب میں آیا تھا کچھ ٹاپک سوچ کے آیا تھا، عشق کی فضا دیکھی، موضوع آواز ہوا. اب آخر میں عشق کا خمیازہ دیکھا تو دل عوض ہوا چاہتا ہے. عشق کی قیمت ادا کرنی پڑی کچھ لوگوں کو. بہرحال دعا کیجئے کہ میں کچھ پڑھ سکوں، کچھ بول سکوں، کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. سب سے پہلے اس عاشقی کی ہمیں قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے، کچھ بھی ادا کرنی پڑے، اس عاشقی کی بہت قیمت ہے. اسے کبھی نہ چھوڑیے، چاہے بچے ذبح ہو جائیں، چاہے قوم ذبح ہو جائے، عاشقی نہ چھوڑیے. کیوں یہ عاشقی خدا نے رکھی؟ کیوں رکھی؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ثلاث من کن فیہ ذاق طعم الایمان. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی میں ہوں وہ ایمان کا ذائقہ چکھتا ہے. لیکن یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے.
اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی انسان ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا. کیا چیز پہلی ہے؟ من کانا لا شیء. دیکھیے آسان عربی ہے، میں آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. من کانا، جو کوئی بھی، اس کے لیے کیا ہو؟ لا شیء، کوئی چیز نہ ہو، احب الیہ، محبوب تر نزدیک اس کے، من اللہ، اللہ سے زیادہ. اللہ سے زیادہ کسی کے لیے کوئی چیز محبوب نہ ہو. دیکھیے دل دھڑکنے لگے، مشکل ہو گئی. کیوں مشکل ہو گئی؟ کہا تھا اگر یہ صفت نہیں ہوگی تو وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا. خدا کو معلوم تھا، خدا کو معلوم تھا یہ بات کہ یہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم خدا کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے، ہم خدا کو محسوس نہیں کر سکتے. ہم اس بدن کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، اس میٹیریل ورلڈ میں پیدا کیے گئے ہیں. خدا جانتا تھا، اسی لیے اضافہ کیا وَرَسُولِهِ. سبحان اللہ. جس کے لیے محمد برنکر صلوات. یعنی اگر کسی کے لیے کوئی چیز اس کے رسول سے زیادہ محب ہوگی، وہ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا. بے شک. دیکھیے خداوند تعالی جانتا تھا کہ مشکل ہے لوگوں کے ساتھ، اسی لیے دیکھیے ہم اس حدیث قدسی کو کتنی دفعہ سنتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں اب اس کو الفاظ تبدیل کر رہا ہوں بہت جرات کے ساتھ. میں ایک چھپی ہوئی محبت تھا، میں نے چاہا کہ محبوب بنوں، تو میں نے اہل بیت کو پیدا کیا تاکہ آپ کو عادت ہو محبت کرنے کی، عشق کرنے کی. جب آپ ان کے راستے آئیں گے تو مجھ تک پہنچیں گے. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے لاسٹ ٹائم جب آپ کی خدمت میں آیا تھا میں نے حدیث عرض کی تھی امام جعفر صادق سے، خداوند کہ جس انسان کے لیے میں خیر چاہتا ہوں اس کے دل میں کیا کرتا ہوں؟ امام حسین کی محبت انڈیل دیتا ہوں. قطرہ قطرہ نہیں ڈالتا، انڈیل دیتا ہوں، انڈیل دیتا ہوں. دیکھیے یہ محبت آپ سمجھیے یعنی یہاں اس ڈیزائن کی کچھ ریکوائرمنٹ جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجر، آپ سے کوئی اجر نہیں مانگا جا رہا مگر اس کے. آپ یہ آپشنل ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. اگر عربی گرامر کو دیکھیں اس طرح سے الفاظ سیٹ ہیں کہ صرف آپ سے اجر رسالت مودت مانگی جا رہی ہے. یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ نہ میرا آج کا موضوع ہے. یہ میں اس وقت آپ کے یہ اشعار اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں اپنے موضوع پہ حاضر ہوتا ہوں، ابھی حاضر ہوتا ہوں. یہ ہمارا یہ جو محبت ہے اس کے پیچھے ایک راز ہے. یہ راز ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا تھا ہم انسان اس طرح خلق کیے ہیں کہ ایک کمال مطلق کی طرف جانا ہے ہمیں. بہت دفعہ عرض کیا انا للہ و انا الیہ راجعون.
بے شک ہم اللہ سے ہیں اور بے شک ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے. لیکن یہ رخ کہاں سے ہو؟ کچھ ایسے مینارے ہوں عشق کے جن کی طرف ہم دیکھیں جو خود خدا کی طرف ہوں، ہم ان کی طرف جائیں اور یہ ہمیں خدا تک لے جائیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اور اگر یہ کام نہیں ہوگا، میں آیتیں سکپ کر رہا ہوں اس وقت، کہا گیا کہ کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم خشوع نہیں کرتے ذکر خدا سے، تمہارے دل کیوں نہیں دھڑکتے. دیکھیے ایک طرف جب یہ کہا گیا ہے نا کہ جب لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، دوسری جگہ پہ کہا گیا ہے اسی جگہ پر ایگزیکٹلی یہی آیت ہے، بالکل ایسی ہی آیت ہے، الا ذکر للعالمین، یعنی ان کی محبت ذکر ہے عالمین کے لیے. دوسری جگہ کہا جاتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، الم یعن للذین آمنوا، ارے تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل ذکر سے دھڑکتے نہیں. اس آیت کے آگے میرا موضوع نہیں ہے، میں تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں، رات زیادہ ہے. اگر جب ان پہ ایک وقت گزرا فطال علیہم امدا، ان کے دل قلب سخت ہو گئے. دیکھیے اگر محبت نہیں ہوگی تو مشکل انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ دل سخت ہو جائیں گے. بس اس دل کی سختی کو نرم کرنے کے لیے محبت رکھی گئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے. سبحان اللہ. آج استعمار آپ سے اس لیے ڈرتا ہے، اس لیے آپ نوٹ کیجئے جب 40 کا یہ جو محبت کا کارواں ہوتا ہے اس کو کوئی دنیا شو نہیں کرتی، ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں اس محبت سے. اس محبت کی پرچھائی بھی اگر دنیا کو نظر آ جائے تو یہ دیوانے ہو جائیں گے. یہ کون ہیں حسین، یہ کون ہیں اہل بیت جن کے پیچھے دنیا دیوانی ہے. اپنا آرام و سکون چھوڑ کے 3 دن پیر کے آبلوں کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ کون سا عشق ہے؟ اس کی جگہ دیکھیے ابھی سوال یہاں پہ کیا گیا آخر یہ یمن کے واقعات کیوں نہیں دکھاتے؟ اس کی جگہ کیا چیز دکھا رہے ہیں اس وقت؟ کیا چیز دکھایا جا رہی ہے؟ آپ آج کے دن ان میلاد کے دنوں میں جا کر ذرا یوٹیوب پہ دیکھیے، مستقل ایک چیز بتائی جا رہی ہے. میں آج اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا. کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ میلاد نبی ایک بدعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئیے اس کا جواب تلاش کریں. دیکھیے ہم تو بدعت کے نفس کے بہت عادی ہیں، لہٰذا ہم کان نہیں دھرتے. رائٹ؟ ہم تو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں، لہٰذا ہم کان نہیں دھرتے. لیکن بہرحال ہمارے کچھ ہیں برادران اہل سنت جو عشق کرتے ہیں، جو خود پیغمبر سے عشق کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کا احترام کرتے ہیں، دل سے احترام کرتے ہیں، کیونکہ عشق ایک اہمیت رکھتی ہے، ایک قیمت رکھتی ہے. ہمیں ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. آخر ان کی بھی مدد کریں، ان کی بھی مدد کریں، کیونکہ ہر دوسرا آدمی نیاز نائک سے لے کے ہر آدمی یہی بات کرتا ہے، کہتا ہے دیکھیے جی بدعت کیا ہے، پہلی بدعت کیا ہے. اچھا میرا سوال آپ سے، آیا یہ بدعت کا کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی آپ سے سوال کر سکتے ہیں کل کو. یہ آج یہ سوال ہمارے جوان کے سامنے آ سکتا ہے. بھئی آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں ہی نہیں مناتے؟ اس کو عید بھی کہتے ہیں. پہلی بات یہ بتائیے کہ یہ دین میں اضافہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ پیغمبر کے زمانے میں تھا؟ یہی سوال کرتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. اصحاب کے زمانے میں تھا؟ کہاں نہیں تھا. تابعین کے زمانے میں تھا؟ نہیں تھا. بس بدعت ہے. جب بدعت ہے تو قرآن کی ایک آیت موجود ہے. قرآن کی ایک آیت موجود یہ ہے کہ تم جو چیز، دیکھیے میں اسکپ کر رہا ہوں، ٹائم میرے پاس کم ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ کے سامنے اہم مطلب بیان کر دوں. پڑھوں گا میں آیت بھی آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلکہ یہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ تم ایک ایسی چیز مجھ سے منسوب کرتے ہو جس کا کوئی وجود نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، یہ حقیقت ہے. بدعت کا کانسیپٹ ایک شرعی اور ٹیکنیکل کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک ٹیکنیکل کانسیپٹ. آپ پریشان نہ ہوں، ابھی انشاءاللہ مسئلہ حل ہوگا. دیکھیے قرآن کی کیا آیت ہے. قل اللہ، بولیے پیغمبر، قل اللہ اذن لکم، آیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم نے اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ لی؟ دیکھیے بہت سمپل کر کے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ قرآن کی ایک آیت ہے. ٹھیک ہے،
یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ہم نے کان نہیں دھرا بدعت کے نام پر, رائٹ, نہیں دھرا ہم نے, لیکن ہمارے بچوں کے سامنے یہ ٹیکنیکل چیزیں پیش آ سکتی ہیں اور کل کو ہمارے بچے پریشان ہو سکتے ہیں. جواب دینا بہت ضروری ہے. کہا ٹھیک ہے جی, مان لیا ایک بدعت نام کی ایک چیز ہے شریعت میں. بدعت کے معنی کیا ہے؟ اب انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا کہ سوال آپ مان گئے کہ بدعت ہے, ہاں بدعت ہے, اور یہ خدا اس کے اندر ایک چیز کی دھمکی دے رہا ہے کہ یہ جو تم یہ کام کر رہے ہو, یہ صرف ایسا نہیں کہ کوئی بنی عذاب ہے اس کے اوپر. یعنی خدا ایک دھمکا رہا ہے کہ آیا یہ جو چیز تم نے مجھ سے خدا سے منسوخ کیا, آیا تمہیں خدا کی اجازت ملی تھی اس سے, یا تم نے خود یہ چیز گھڑ لی, خدا پہ الزام لگا رہے ہو, افترا باندھ رہے ہو خدا کے اوپر. ایک سوال ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ جب یہ نہیں ہوتا تھا تو آپ نے کیسے شروع کر لیا. اس کے بعد تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ نے شروع بھی کیا, آپ نے اس کو عید کہاں سے قرار دے دیا؟ عید تو ہمارے پاس 2 ہی تھیں, یہ آپ نے عید کیسے کہنا شروع کر دیا؟ ٹھیک ہے, ان باتوں کا ہم جواب آج لیں گے. ایک سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. آئیے پہلے بدعت کے معنی دیکھیں. دیکھیں بدعت کے 2 معنی, بدعت کے 2 معنی. بدعت کے ایک لٹرل معنی, لغوی معنی, لغت میں معنی, اور ایک اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے نا, 2 معنی. ذرا اس کو سمجھیے, آج سمجھ لیں گے بدعت کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو اتنا ہم پہ الزام لگتا ہے, آخر آج کو کھڑے ہو کے ہم کبھی علمی طور پہ جواب بھی دے سکیں نا اس کا. بدعت, یہ ہمارے اپنے جو اہل سنت بھائی ہیں جو بریلوی یا دوسرے ہیں, ان کی